اس کے بعد اگر موقع لگ جائے، اس کے بعد بھی اگر جو ہے بات سیدھ میں نہ آئے، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم لڑو ان لوگوں سے، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یہ نہیں کہ سب سے لڑو، عوام کو مارنے کا کوئی حکم نہیں ہے، عوام کو، بچوں کو، عورتوں کو مارنے کا کوئی حکم نہیں ہے. ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، تم پر حملہ ور ہوئے ہیں، تم اپنی ڈیفنس میں، اپنے بچاؤ میں ان کے ساتھ لڑائی کرو. تو اس کا حکم دیا ہے، صرف اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس لڑائی میں بھی حد سے آگے مت چلے جاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنی لڑائی. جب وہ کہیں کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہمیں چھوڑ دو، معاف کر دو، تلواریں انہوں نے ڈال دی تو تم بھی ڈال دو. یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے تلوار ڈال دی تم کو، نہیں اب تم قتل ہی کریں گے، اب تم جو ہے قتل ہی کریں گے. اب یہاں جو ہوا ہے پاکستان میں، بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنے بھی نہیں دیا، اس سے پہلے جو ہے گولیاں مار دی. تو یہ بچوں پر ہتھیار اٹھانا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہم. یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام نے یہ سبق نہیں دیا. اسلام یہ سبق دے گا کہ بچوں کو قتل کر دو، اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو ہے غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو جو ہے قتل کر دیا گیا. تو اس بارے میں پھر جو راوی ہیں، راوی کہہ رہے ہیں کہ فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کر دیا، صاف صاف منع کیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا. دشمن ہے، دشمن لڑنے آیا ہے، یا کسی وجہ سے دشمن سے لڑ رہے ہو، تو تمہاری لڑائی جو ہے دشمن سے ہے، اس فوج سے ہے، عوام سے نہیں ہے. تمہاری لڑائی کوئی، تمہاری لڑائی بچوں سے نہیں ہے، تمہاری لڑائی عورتوں سے نہیں ہے، تمہاری لڑائی اس فوج سے لڑو. اور وہ بھی تب ہے جب تم حق پر ہو. اگر تم ہو ہی نہ حق پر تو پھر کیا لڑائی ہے؟ تو جہاد کا نام نہیں دے سکتے. اس کے بعد پھر یہ تو بچے ہیں، ان کے بارے میں تو ظاہر ہے، حدیث ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ جس نے من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنت وإن ريحها توحد من مسیرت 40 عاما، کہ جس نے معاہد کو، معاہد اسے کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں ایسا شخص جس کے ساتھ کسی اسلامی حکومت نے معاہدہ کیا ہو، اس کے ساتھ صلح کی ہو، کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی کسی حکومت نے صلح کی ہے، وہ معاہد اسے کہتے ہیں. ایک شخص جس کے ساتھ صلح ہے، کہ جس نے ایسے شخص کو، معاہد کو قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کے راستے سے آتی ہے، 40 سال کے راستے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس کے نبی کے جو ارشادات ہیں بالکل صاف ستھرے ہیں، کہ کسی ناجائز قتل کی جو اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی جاندار، کسی کو، انسان کو قتل کر دیا بنا اس بات کے کہ وہ اس نے کوئی قتل کیا ہو، کہ اس کے بدلے میں قتل کر رہا ہو، نہیں وہ بات نہ ہو، اس نے کوئی فساد نہ کیا ہو، فساد بھی وہی ہے کہ لوگوں کو قتل کیا ہو، اس کو کوئی سزا دینی ہو، وہ بات نہ ہو. کسی معصوم کو بنا وجہ اگر قتل کیا ہے کسی نے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، پورے انسانوں کو قتل کر دیا، دنیا سے انسانیت کا نام ہی اٹھا دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک شخص کو
جو قتل کیا جانا ہو، ناحق اس کو قتل کیا جاتا ہو، معصوم کسی شخص کو کوئی آدمی بچا لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے لوگوں کو بچا لیا، پوری انسانیت کو جیسے اس نے بچا لیا، جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے بیچ میں جو معاملہ جس کا فیصلہ کیا جائے گا، جو جھگڑا چلے گا اور جس کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ فیصلہ جو ہے خون ریزی کا ہوگا، قتل و غارت کا فیصلہ، قتل و غارت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اسلام جو ہے کسی بھی درجے میں کسی بھی معصوم جان کو قتل کرنے کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ قتل کرنے کی جو ہے اسلام کسی بھی درجے میں کسی معصوم کے قتل کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اسلام کا نام لے کر، میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اور پھر اس نے جو ہے جو حرکتیں کی تو پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تمہاری نمازوں، اپنی نمازوں کو سوچو گے کہ ہماری نمازوں سے تو ہماری نمازوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے روزے دیکھو گے تو لگے گا ہمارے روزے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے گویا جیسے تیر کسی جاندار چیز کے اندر سے نکلتا ہے۔ میں مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں، جاندار چیز کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد ایک فطری بات ہے کہ اس پر کچھ خون لگتا ہے، تو اسلام سے اس طرح گزر گئے، ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف سے ایسے نکل گئے کہ جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے، لیکن اس تیر پر تو کوئی نشان نظر آتا ہے، کوئی خون کا دھبا کہیں آگے ہوتا ہے، کہیں پیچھے ہے، کہیں بیچ میں یا جو ہے آخر میں کہیں تو ہوتا ہے، لیکن ان پر جو ہے وہ کوئی نشان نہیں ہے۔ تو داڑھی رکھ لینے سے یا نماز پڑھنے سے آدمی جو ہے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آدمی کا ایمان اسے اتنا بھی نہ سمجھا سکے کہ معصوم بچوں کو قتل کر دو، کہ قتل جو ہے انتہائی شرمناک چیز ہے۔ جس انسان کا جو ہے ایمان اسے یہ بات نہ سکھا سکے وہ ایمان اس مسلمان کا نہیں ہے، وہ اسلام کے متعلق اس کا ایمان نہیں ہے۔ ناجائز کسی آدمی کا قتل کرنا، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اور اس میں خاص طور پر بچے، وہ بچے تو چاہے اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں، اس کی اسلام کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ان کو مسلمان سمجھنا میرے سمجھ میں تو مورختہ ہے۔ مسلمان کس درجے میں کہیں؟ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کسے قتل کرنا ہے، کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، جو آ گیا ہے مار دیا، اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور صرف بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مارنے کے لیے داخل ہوں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے فوج سے لڑ رہا ہے اور لڑنے میں ایک گولی کسی بچے کو لگی، وہ انجانے میں لگے، ایک چیز الگ ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر بچوں کو مار رہے ہیں۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ اس ملک کو سمجھنا ہوگا جس ملک نے کہ ہمارے ملک میں فساد مچانے کے لیے، یہاں افراتفری مچانے کے لیے ان لوگوں کو شے دی تھی، تو آج ان کے آستین کا سانپ جو ہے انہیں کو کاٹ گیا، وہ سانپ جو پالا تھا وہ آج انہیں کو کاٹ گیا۔ تو آج ان لوگوں کو سمجھنا ہے کہ انہیں رکھنا ہے یعنی جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ کچھ اچھے فیصلے آئے ہیں، انہوں نے کچھ جو ہے دہشت گردوں کی پھانسی کا حکم بھی دیا ہے، اچھا فیصلہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے جاری کریں گے، اور جو ہے اس سلسلے کو ان کی جو کچھ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے اور اس کو ختم کریں گے، مجھے انشاءاللہ امید ہے۔ حالات اچھے ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔